منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی اس کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، عجیب و غریب طرح کی تقسیم ہے ناظرین ہمارے معاشرے میں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہوگا، اور بہت ہی محترم ہستیاں جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میثمی صاحب۔ خوش آمدید علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ قادری صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور علامہ صاحب، جو میں نے اقبال کے اشعار پیش کیے، یہی سوال ہے، یہی جسے کہیے کہ ہمارے عہد کا دکھڑا بھی ہے اور یہی دکھ بھی ہے اور سب کچھ یہی ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ کیسے اس سے نکلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کے وقت اتنا حساس موضوع بیان کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر فطری طور پر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے تم کو خلق کیا اور تم کو الگ الگ خاندانوں میں اور قبیلوں میں رکھا ہے، لیکن پہچان کے لیے ملا کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان میں کریم ترین شخصیت وہ ہے جو متقی ترین ہو۔ تو ملا تقوی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور سر یہ تو پہچان کے لیے تھا نا؟ جی، صرف یہ پہچان کے لیے تھا، ملاک تقوی ہے۔ جی ہاں۔ اب جس صورتحال کا آپ یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں یا واضح گفتگو آج ہوگی، اس میں مشکل یہ ہے کہ میں اس بات کو اپنے قائد ملت جعفری علامہ سعید نقوی صاحب کی نظر سے عرض کرتا ہوں کہ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں دیکھیں مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی بھی تفرقہ نہیں ہے۔ کیا عمدہ بات۔ جو تفرقہ اگر ہو جائے تو ہمیں رون ڈالیں۔ آج ہم نماز بھی ایک وقت میں پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی ایک وقت میں رکھتے ہیں، ہم حج بھی ساتھ کرتے ہیں، عیدیں بھی ہماری ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سوچ اس وقت ہے وہ نہیں ہے اور اس حد تک نہیں ہے۔ ہاں، ایک گروہ ہے جس نے اپنے آپ کو اسلام کے نام پر ایک ایسے کام میں مشغول کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے خود اسلام کی تصویر جو ہے وہ نورانی سے سیاہ ہو رہی ہے، ورنہ مسلمان آج بھی ایک دوسرے کے درد دل میں شامل ہیں۔ مسلمان اسی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی، نہ آئے گی، نہ آنے والی ہے، کوئی دعویٰ کرے گا جھوٹ ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس نظریے کی طرف ہوں کہ آج بھی اتحاد اور محبتیں موجود ہیں، مسالک کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک چیز جو شامل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی ٹرینڈ سیاست کی طرف آگے بڑھا ہے، ان سیاسی ٹرینڈز کی وجہ سے اختلافات پیدا اور بڑھے ہوئے ہیں اور پھر ان کو ہوا دی گئی۔ آج گاؤں میں چلے جائیے، دیہاتوں میں چلے جائیے، مل جل کے لوگ رہتے، شیعہ سنی بالکل ایسے رہتے ہیں جیسے آپ فرق نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ نماز پڑھتے کو آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طریقے میں تھوڑا بہت، ہاں طریقے میں فرق ہے۔ کوئی جیسے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی سینے پہ باندھ سینے پہ کوئی الگ سب، لیکن باری تو رب ذوالجلال جس طرح سے فرمایا نا کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، تو ہم الحمدللہ ابھی تک اس پہ ایک ہیں اور اسی نے ہمیں بچا بھی رکھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پلٹ کے پھر، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ انہی برکتوں سے، اور جو علماء اہل سنت اور اہل تشیع انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو عملی اقدامات ہو رہے ہیں۔ میں عرض کروں پہلے بھی شیر و شکر ہے، مزید شیر و بھائی چارہ جو ہے، جو فرقہ واریت، بلکہ اس میں بھائی چارہ کی جو ضد ہے فرقہ واریت، تو بھائی چارہ کیسے دوبارہ
پیدا کیا جائے. اور ٹھیک ہے مسلکی اختلاف رہتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ بھی رہے، لیکن باہمی احترام، برداشت، درگزر، ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کو سپیس دینا، اس کو دوبارہ سے کس طریقے سے اسی سٹیج پہ لے آئے جیسے ہم 2 دہائیوں پہلے 3 دہائیوں پہلے دیکھتے تھے کہ اس میں اختلافات ہلکے بہت تھے، لیکن اس علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ناظرین گرامی، ہم نے بات کی تھی فرقہ واریت کے حوالے سے کہ وہاں پہ ہمیں معاملات نظر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بھائی بھائی جو ہیں آپس میں یہ زبان کی بنیاد پر بھی ہمیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر صوبائیت کی بنیاد پہ بھی ہمیں بعض اوقات اختلاف نظر آتا ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے ذات، برادری اور قبائل کا جو معاملہ ہے. تو میں حضرت کی طرف بڑھوں گا، میثمی صاحب کی طرف. میثمی صاحب، اب جو دوسرا ایک اور جو ہمارے یہاں تقسیم نظر آتی ہے وہ ہے زبان کی تقسیم. اس سے بھی ہمیں کیسے نکلنا ہے اور اسلام اس معاملے میں ہمیں کیسے رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، تقسیم تو فطری ہے اور اس میں ہم نہیں کہتے کہ تقسیم میں کوئی مشکل ہے، لیکن اس تقسیم کو بنیاد بنانے کے بعد اختلافات کو ہوا دی جائے اور وہ فکر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ڈالی تھی کہ تم عرب ہو یا عجم ہو. خطبہ آخر میں آپ نے فرمایا تھا کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. تو فطری اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب اس میں پھر ہم لسانیت اور دوسری چیزوں کو لا کے ڈالنا شروع کریں تو یہ روح دین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور جب روح دین کے خلاف ہے تو شکر خدا کا ابھی تو مسالے کی بنیاد پر مساجد ہیں، پھر زبان کی بنیاد پر مساجد ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس کو قابو نہیں کیا پھر محلے کے حساب سے ہو جائیں گی، پھر دین کہاں جائے گا؟ اس لیے اگر جو اہل حل و عقد ہیں اپنے جمعے کے خطبات میں، دوسری مجالس میں بیٹھ کر اس بات کو سمجھائیں کہ تم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم گجراتی ہو، تم پشتو ہو، تم سندھی ہو. تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت مدد کی یا نہیں کی. تمہارا پڑوسی سندھی تھا، مہاجر تھا، پٹھان تھا، بلوچ تھا، وہ بھوکا تھا، اس کو تم نے کھانا کھلایا یا اتنا سخت حکم ہے کہ 10 گھر جو ہے نہیں کھلایا. 40 گھروں کی حدود دی گئی ہیں کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ میری اپنا یہ رہنمائی فرمائیے گا، اور کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ 40 گھروں میں سب مسلمان ہوں، یہ کہیں یہ نہیں ہے. دین کی پابندی. اب یہ دیکھیے آپ صاحب کہ اس میں کہیں یہ پڑوس کا جو تصور ہے جی ہاں وہ مذہب کی ماورا ہے، آزاد تو پڑوسی ہے. ماورا تو خیر نہیں، آزاد ہے. دیکھیں نا پڑوسی کی جو اقسام آتی ہیں ان کے اندر ایک پڑوسی وہ بھی ہے جس کا تعلق نہ تو آپ سے خون کی بنیاد پر اور نہ مذہب کی بنیاد پر، بلکہ صرف پڑوس کی بنیاد پر. اس کے باوجود اگر وہ بھوکا سو گیا تو اس کی پوچھ پرتی تم سے ہوگی. حضرت آپ گفتگو جاری تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لسانی طور پر فرق ہوتے ہیں، یہ فطری تقاضے ہیں. جیسے شہروں کی حدود ہوتی ہیں نا، وہ بھی ایک فطری بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ مکہ مکرمہ کی حدود ہو گئیں، پھر یہاں سے نکل کے باہر یہ مدینہ منورہ ہو گیا، یہ فلاں جگہ، یہ نیچرل چیزیں، اس کا انکار نہیں کیا ہے. لیکن اس کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر یا جیسے اب صوبے کی بات آپ نے فرمائی کی بنیاد پر، دیکھیں میں اس بات کو میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عام مسلمان یہ تفریق نہیں کرتا ہے. اس کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے، بات ڈالنے کے بعد اسے اپنی طرف کھینچنے اور دوسرے سے دور کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں فی سبیل اللہ، یعنی فتنہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ ہو گیا. لیکن سارے جو اس سے اگر فوائد آتے ہیں وہ ملائی سارے اوپر والے سمیٹ اوپر لے جاتے ہیں اور نیچے والے بیچارے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے سندھ کے ایک دورے میں گیا تھا، نہ جگہ کا نام لوں گا نہ تفصیلات. جن کے ہاں گیا تو ان کے ہاں یعنی وہ پورا گاؤں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا ہمارے بڑے سے آ کے ملیے. وہاں کے وہ بڑے ایم این اے تھے، وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے. ان کے گھر میں گاڑی دروازے سے گھر تک پہنچنے میں ہمیں 7 منٹ لگے. اندازہ کیجیے. اس کے بعد وہ گھر ایئر کنڈیشن اور اتنا ٹھنڈا. میں سوچ رہا تھا کہ قیامت میں ہم لوگ کیا جواب کیا منہ کہ وہ وہاں کتا بھی، بلی بھی، بکرا بھی، انسان بھی، خواتین سب پانی اس سے لے رہے ہیں
اور یہاں پر اس کا گھر ہے کہ جناب یہ ایک عجیب صورتحال ہے. تو میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا عوام الناس کی کہ آپ اپنی اہمیت کو جانیے. استعمال مت ہو. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ قل هو اللہ احد پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیجیے اور کہیے پالنے والے تیرا بندہ ہوں، تو ایک یہ سجدہ سارے سجدوں سے اسے سبحان اللہ بے نیاز کر دے گا. اور زبانی، محلہ، قبیلہ، صوبہ، یہ اختلافات جو ہیں سبحان اللہ خود بخود ختم ہو جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب بالکل بڑا عمدہ انہوں نے تجزیہ فرمایا دینی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی حضرت نے کہ آپ کہیں کم کہیں زیادہ مگر پنجاب کا جو کام کرنے والا جس کو وہاں پہ کمی کہا جاتا ہے وہ بھی تضحیق کے طور پہ کہا جاتا ہے. ادروائز تو ہر کام کرنے والا جو ہے اور جو اس طرح کا کسب کرتا ہے وہ تو اور معتبر ہاتھ کا کام کرنے والا دین میں. پھر ادھر ہاری جو ہے، پھر آپ کے پی کے میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں تو کہیں چودھری ہیں، کہیں خان ہے، کہیں اپنا کیا کہتے ہیں یہاں پہ وڈیرا ہے. اوپر کے لوگ سب کی زندگی ایک جیسی ہے، نیچے والوں سب کی ایک جیسی ہے. اور یہ تعصب پھیلاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا. دیکھیے ابھی زبان پر بات ہو رہی جی. تھی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں. اب تمام عالم میں اگر ہم دنیا کے حوالے سے بات کریں تو مختلف زبانیں دنیا بھر میں بولی جاتی ہیں اور مختلف مذاہب میں بھی بولی جاتی ہیں. خود اسلام میں مسلمانوں میں بہت سی زبانیں ہیں، لیکن اگر ہم نبی اکرم علیہ السلام کی ذات پاک کو دیکھیں تو آپ کی زبان عربی تھی. ٹھیک ہے، آپ اہل عرب میں تشریف لائے. لیکن اگر آپ صرف اہل عرب کے لیے ہوتے تو ہم جیسے کہاں جاتے. بڑی عمدہ بات ہے، بڑی ٹھیک بات. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان وغیرہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کے والی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا عشق، اللہ کے بندوں کا عشق، رسول کا عشق، ایک دوسرے کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت، یہ کیا ہے؟ یہ چیز اہمیت ہے اللہ کے نزدیک اس بات کی. وہ جس بھی زبان میں پکاریں گے آپ، جس بھی زبان میں پکاریں، اللہ تعالیٰ تو ہر زبان جانتا ہے، شہرک سے زیادہ نزدیک. جی ہاں، شہرک سے زیادہ نزدیک. تو اس لیے زبانوں کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب زبانیں تو ہر ایک کی اپنے ٹھیک. اچھا خالصتاً دینی حوالے سے ذرا آپ بھی یہ فرمائیے گا، پھر میں آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کے آؤں گا کہ زبان کے حوالے سے جیسے قرآن پڑھنا، سیکھنا اور پھر آگے اس کو پھیلانا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنا لازم بات ہے کہ ہم اس کو پھر مستقل جو حفظ پوری طرح حفظ نہیں بھی ہوتا لیکن اللہ کی مہربانی سے اتنا کثرت سے پڑھا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو بہت سارا کلام جو ہے جو حافظ نہیں بھی ہے وہ اس کو بھی حفظ ہوتا ہے بہت سارا. تو لیکن کہیں دین اسلام میں یہ پابندی آئی ہے یا حکم آیا ہے کہ نہیں عربی کو اختیار کرو اپنی بول چال کی زبان کے لیے، یہ کہیں نہیں آیا؟ نہیں، ظاہر ہے ایسا حکم تو اس لیے نہیں ہے، کہیں نہیں آیا کہ دیکھیں خود مسلمانوں میں عالم اسلام میں اسلامی ممالک ہیں جہاں عربی نہیں بھی بولی جاتی ہے، کہیں فارسی بولی جاتی ہے، کہیں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملیشیا میں کوئی اور زبان ہے، انڈونیشیا میں اپنی اپنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں پر. تو اس قسم کی کوئی تو زبان کی بنیاد پہ کوئی تعصب. تو اس قدر عظیم زبان اور اس عظیم زبان میں اس قدر عظیم کلام یعنی کہ آنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ نے اس کی پابندی نہیں لگائی. اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کے تراجم بے شمار زبانوں میں ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن تو قرآن ہی ہے لیکن ترجمے کے حساب سے تو مختلف زبانوں میں ترجمے ہمیں ملتے ہیں. اسی لیے کہ اصل چیز ہے قرآن کو سمجھنا، اس کی روح کو سمجھنا، اس کی تعلیم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. حضرت جی جناب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز سٹینڈرڈ رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، لساناً فصیحاً ہے، اور قرآن مجید کو معجزے کے طور پر قیامت تک رہنا ہے. اس لیے اتنی جامعیت کے ساتھ اسے بھیجا گیا. دوسری چیز نماز میں سٹینڈرڈ عربک رکھی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان ایک جگہ سے جڑے رہیں. حج میں تلبیہ درست ہو گیا، اونلی اسی زبان ایک رکھا. بڑی عمدہ بات. اب یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو
اب ایک میں جملہ کہوں گا، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے۔ اسلام نے نہ ایک زبان دی، نہ ایک لباس دیا، نہ ایک رہن سہن کا طریقہ دیا، ہر چیز کی حدود و ثغور بتا دی۔ سبحان اللہ، یہ میری باؤنڈریز بڑی ہیں۔ عمدہ بات کی۔ بزنس میں یہ باؤنڈری ہے، ربا میں یہ ہر چیز کی باؤنڈری بتا دی۔ اب بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے تہمت پہنے اور بنیان پہنے اپنے جغرافیائی حالات کے مطابق، ہر ایک، لیکن اگر کینیڈا میں دسمبر میں چلے جائیں، جنوری میں چلے جائیں تو آپ وہ ڈریس نہیں پہن سکتے۔ بتا دیا کہ یہ حدود و قیود ہے، سطر ڈھکنا ہے۔ اسلام کی جو یونیورسلٹی ہے، بڑی عمدہ بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آیت قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ اسی طرح سے رحمت للعالمین ہے نا، کہ ایک علاقے کے خاص لوگوں کو نظر میں رکھ کے احکام بیان نہیں کیے گئے، قیامت تک آنے والے۔ اگر کل مارس میں ہم نے جا کے زندگی گزاری تو وہاں کے لیے بھی آؤٹ لائن موجود ہیں۔ تو وہ زبان کی جو بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی پابند نہیں کیا۔ بڑی عمدہ بات۔ ہاں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو عربی زبان آنی چاہیے تاکہ قرآن مجید، احادیث نبوی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، لیکن نہ ہو تو علماء مشائخ نے ترجمے فرمائے ہیں، استفادہ کیا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل شاہ صاحب ایک بات اور ہے، بڑی اہم بات ہے۔ میں اگر بریک سے واپس آؤں، چونکہ اب لوگ منتظر بھی رہیں گے کہ اپنا قاضی صاحب کیا فرمانے والے تھے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ اب منتظر ہیں کہ جناب قاضی صاحب کیا کہنے والے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ قاضی صاحب اسی جو گفتگو میسمی صاحب جہاں پہ لے کے آئے تھے اس میں کچھ کہنے جا رہے تھے، بریک کے بعد واپس آ کر وہیں سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، اور فرقہ واریت سے لے کر لسانی اور عصبی صوبائی تعصبات، جس ہر طرح کے جو تعصبات ہیں قبائلی اور پھر جسے آپ کہتے ہیں ذات برادری کے، وہ آج ہمارا موضوع ہے، اور دین اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ زبان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے فرید صاحب، بریک کا وقت آ گیا تھا، وہیں سے سر آپ کو میں عرض کر رہا تھا، بڑی اہم نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ عربی ہے، لیکن آپ اس سے قبل جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب عربی زبان میں نہیں تھیں، سریانی زبان میں، عبرانی میں تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن پیغام تو سب کا اللہ کی طرف اور ہمیں اور ہم ایمان سبھی کا پیغام تو اور ہم مانتے انہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہیں اور اس کی تعلیمات پر قائم رہیں اور اس کے احکامات پر قائم رہیں۔ زبان کچھ بھی بولیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ زبان انسان کے جو ہے صرف اپنے زبان تو اظہار کا ذریعہ ہے، ترجمانی کے لیے، ترجمانی کرتے ہیں کہ آپ اصل بات تو وہ خیال اور وہ لفظ ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، مدعا بیان کرتے ہیں، مدعا بیان کرنے کا ٹول ہے، وہ ٹول کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً اگر عربی ہو تو ہمارے لیے، چونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، تو وہ ایک ذرا ہمارے لیے اور ذرا ہمارے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ لیکن میں تو ایک دوسری بات کر رہا ہوں کہ باقیہ کتابیں جو پہلے گزری ہیں وہ سب کے سب عربی زبان میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی نا۔ اچھا، دوسری بات ایک اور اہم وہ یہ ہے کہ صوفیہ جنہوں نے اسلام پھیلایا، اولیاء کرام جنہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا، ان کے پاس جو لوگ آنے والے تھے وہ مختلف زبانیں بھی بولتے ہوئے، لیکن انہوں نے سبھی کے ساتھ سب کچھ اس نے سلوک کیا، برتاؤ رکھا، ہر ایک کو محبت دی، ہر ایک کے لیے باہیں کھولی، ہر ایک کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس کا واضح پیغام یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان بول رہا ہو، لیکن جب آتا ہے کوئی اللہ کے لیے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم کی میسمی صاحب نے، جو میں اس میں صرف ایک چیز ایک سمجھنے کے انداز میں سوال پیش کروں گا، بڑے عمدہ آپ نے فرمایا کہ حدود کی بھی اہمیت ہے، زبان کی بھی اہمیت ہے۔ اب میں جو آپ کی بات سمجھ سکا ہوں میسمی صاحب، ذرا اس پہ فرمائیے گا اگر کہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے، کہ دیکھیے اپنی زبان کا احترام کیجئے، جو بھی زبان ہے آپ کی، اور اپنے علاقے کا بھی احترام کیجئے۔ اس احترام، زبان کے علاقے کے احترام کی بنیاد پر دوسرے علاقے اور دوسری زبان سے نفرت مت کیجئے، یہی
بنیاد ہے نا، اسی سے تعصب جنم لے رہا ہے. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں. ہمارے ہاں علماء کا جو ٹاپ لیول ہے اس کو مرجع تقلید کہتے ہیں. حضرت آیت اللہ عظمت سیستانی جو اس وقت عراق میں تشریف فرما ہیں، کینیڈا سے کچھ افراد تشریف لے گئے ان کی طرف. وہ لوگ ہیں جو پاکستان، انڈیا وغیرہ میں رہتے تھے، اب کینیڈا چلے گئے ہیں. تو آیت اللہ عظمت سیستانی نے ان کو ایک نصیحت فرمائی اور کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کو اپنی اوریجنل زبان یاد رکھوانا تاکہ تمہارا اوریجنل کلچر بھی ان کے پاس باقی رہے، اور جس زبان میں تم نے دین کو سیکھا تھا اس زبان میں ان کو بھی دین سکھاؤ. وہاں کی زبانیں تو وہ سیکھتے رہیں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ اوریجن تمہارا بھلا دیا جائے اور دین کی فکر اور دین کی سوچ جو ہے وہ مدھم پڑھنا شروع ہو جائے. تو زبان کی اپنی حیثیت ہے، اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور اس کو ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کو بت بنائے اور اس کے ساتھ دوسرے کا بھی احترام کریں. دوسرے کا بھی، جیسے مثال کے طور پہ اے کو اگر بہت عزیز ہے اپنی مادری زبان، تو وہ یہ سمجھے کہ میں احترام کروں گا بی کو بھی اپنی مادری زبان بہت عزیز ہے. سو ایک باہمی احترام کے ساتھ، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ نہ کسی کا حق مار سکتے ہیں کہ چونکہ یہ میرا ہم زبان ہے لہٰذا میں اپنا اس سے لے کر اس کو دے دوں گا. یہیں سے پھر جو نفرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں برادری ازم اور قبائل کے بھی ہمارے ہاں کچھ معاملات ملتے ہیں، اور برادری ازم کے تو بہت ہی ملتے ہیں، اپنا تقریباً ہر شہر میں ہمیں ملتے ہیں. اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ اور دین اسلام کی بڑی واضح ہدایات ہیں، لیکن آپ ذرا پھر روشنی ڈالیے کہ کیا رہنمائی جو ہے دین اسلام فراہم کرتا ہے. قبائل کا تصور تو ظاہر ہے عرب معاشرے میں بھی رہا ہے، اور اب بھی عرب کے علاوہ بھی ہمارے ہاں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں بھی قبائل کا تصور ہے. لیکن جیسا کہ ابھی گفتگو چلی رہی ہے کہ یہ سب دین اسلام کے خلاف نہیں، ان کو خام و خواہ کے لیے مخالفت کی وجہ بنا دیا گیا. نہیں، وہ پہچان کے لیے ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے فرد کے لیے اصول توڑوں گا اور اس کو میں کسی دوسرے قبیلے کے فرد کے اوپر ترجیح دوں گا باوجود اس کے کہ وہ زیادہ ہنرمند ہے، یہاں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، کہ وہ صرف شناخت ہے، آپ ناانصافی کی بنیاد نہ بنے. جی ہاں، ناانصافی کی بنیاد نہ بنے، تعصب کی بنیاد نہ بنے، اور دشمنی کی بنیاد نہ بنے. ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ آپ کی ایک شناخت ہو، آپ کا ایک رکھ رکھاؤ ہو. لیکن ہر قبیلے کا یا ہر گھر کا بھی ایک رکھ رکھاؤ اپنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو روایات ہوں میرے گھر میں نہ ہو، میرے گھر میں جو آپ کے گھر میں نہ ہو، تو وہ صرف روایات کی حد تک ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، روایات کی حد تک ہونا چاہیے، لیکن وہی ہے نا کہ وہ کسی قوم کی نفرت تمہیں اس حد تک اس میں مبتلا نہ کر دے کہ تم عدل جاؤ. اور قرآن مجید کا یہ پیغام ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہ بات واضح تھی کہ یہ آپ نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے تمام رسوم و رواج میں اپنے قدموں تلے روکتا ہوں. جی بالکل، سبحان اللہ. مطلب یہ تھا کہ اگر قبائل میں کوئی ایسی رسومات ہیں کہ جو جاہلیت کا تاثر دیتی ہیں تو وہ ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ یہ نہ ہو کہ سلسلہ چلتا ہی رہے. تو آج برادری ازم جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، یہ نہیں کہ فائدے نہیں ہیں، کیونکہ برادری ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے دکھ درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جب برادری اکٹھی ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن وہ برادری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ برادری یا جرگہ سسٹم نے اسلامی احکامات کو پس پش رکھ دیا اور پتہ یہ چلے کہ جناب جرگے نے ایسا فیصلہ صادر کر دیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یا جرگے نے یا کسی بھی قبیلے نے یا کسی بھی خاندان نے مل کر اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہے تو اپنے آدمی کو بچانے کی کوشش کی. یہ اصل میں غلط ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ وہ ضرور آپ دونوں حضرات سے میں گزارش کروں گا ایک خاص انداز میں پیش کرتا ہوں. اور میں وہ بھی ذرا دہرا دیجیے گا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. اور میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف، اور اگر زیادتی کی ہوگی تو اس کے حق میں کھڑا ہوں. امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خط ہے جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب وہ جا رہے تھے مصر کی طرف حکومت کرنے کے لیے، بعد میں پھر واقعات پیش آ گئے. اس میں ایک جملہ ہے کہ اے مالک یاد رکھنا جو انسان تمہارے اطراف میں ہیں یا تمہارا دینی بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارے برابر ہے.
ایسا نہ ہو کہ تم تعصب کی بنا پر اپنے دینی بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو انسان جو تمہارے علاقے میں اس کے لیے پسند نہ کرو، اور اس سے اختلافات جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی اس کو میں اگر اس طرح سے پیش کروں کہ جب دین کو الگ رکھا جاتا ہے، ثقافت کو الگ رکھا جاتا ہے، تو پھر ثقافت پروان چڑھتی ہے، دین اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیا وہ یہ دیا کہ تم دین کو ثقافت کی بنیاد پر اوپر لاؤ، تمہاری ثقافت میں جو چیزیں دین سے ٹکراتی نہیں ہیں اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے لباس کی بات جی بالکل، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے ثقافت میں کوئی چیز دین سے ٹکراتی ہے وہ اب یہاں پر آتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قبیلوں کا جو فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا فائدہ، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، جی جی فیملی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکمن من اہلی و حکمن جب اختلاف ہو جائے تو دونوں کے درمیان بٹھاؤ، صلح کرا دو، وراثت کے مسائل ہیں دوسرے، لیکن وہاں تک جہاں پر ہم تعصب کی بنا پر کھڑے نہ ہو جائیں یہ چیزیں۔ اور پھر من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک یہی جملہ ہم سب اپنی زندگی کے لیے اپنا لیں کہ جس نے صبح کی اور صبح کرتے وقت اس کا غم اور غصہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی فکر کرے، اس کی فکریں کچھ اور ہیں، اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا حضرت وقت دعا ہے ٹھیک، دعا کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والعمر والحسنات۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کے اس پروگرام میں جو کچھ گفتگو کی گئی ہے مولا کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی آپس میں اتفاق محبت نصیب فرما، اسلامی معاشرے میں یا اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا فرما، یا اللہ نفرتوں اور رنجشوں کو دور فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے دلوں میں درد اور محبت کی فضا قائم فرما، یا اللہ تبارک و تعالی آپس کے اختلافات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سیکھ جائیں، اور یا اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، آمین اللہم یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، سبحان، کیا عمدہ دعا کرایا آپ نے قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی صاحب۔ اور ناظرین گرامی، قرآن پر ہمارا ایمان جو ہے آپ جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کس قدر پختہ ہے، اور مجھے قرآن کی اسی آیت پر یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کسی بھی طرح کا جو اختلاف ہے، کسی بھی طرح کی جو تعصب ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی جو فرقہ واریت ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی انتہاؤں پر کیوں نہ پہنچ جائے، قرآن ہی ہمیں راہ دکھاتا ہے، اور قرآن ہی سے ہمیں بنیادی طور پر وہ ارتکاز اور وہ محبت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اگر اس میں کہیں کمی آئی ہے یا ہم کھو گئے ہیں، اسی قرآن کی آیت پر، انہی آیات پر میں پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم باہم دست و گریباں تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہی دعا بھی ہے اور یہی یقین بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔